آج کی صبح کی شروعات ہوتی ہے پرنٹیک سے، کیونکہ آج ٹریول کرنا ہے تو دکان پہ سب سیٹ کر کے الوداع کہہ کر نکل آتا ہوں۔ پھر تیار ہو کر جیسے ہی اوبر منگانے لگتا ہوں تو میرے سالے کا فون آ جاتا ہے کہ میں ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ بیگ کار میں رکھ کر گھر کی طرف الوداع کی نظر سے دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ ایئرپورٹ یہاں سے 20 منٹ کی دوری پر ہے۔ راستے میں بات کرتے ہوئے کب ایئرپورٹ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ پناما ایئرپورٹ کا نیو ٹرمینل ہے، لیکن ہماری فلائٹ پرانے ٹرمینل سے ہے۔ ایئرپورٹ بالکل خالی ہوتا ہے، صرف 10 منٹ میں بورڈنگ پاس ہمیں مل جاتا ہے، اور بورڈنگ پاس کے ساتھ یہ ویڈیو تو بنتا ہے۔ دوست بنائے بنا سفر ادھورے ہوتے ہیں، تو ایئرپورٹ پر میری ملاقات ان بھائی صاحب سے ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے میری ڈیسٹینیشن کنٹری کے لیے ٹپس بھی دیتے ہیں۔ بورڈنگ کال ہوتے ہی ہم چل دیتے ہیں پلین کی طرف، اور یہ فلائٹ ہے نیو یارک کے لیے، لیکن یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ پناما سے نیو یارک کے لیے ٹیک آف کرتے ہوئے نیلے آسمان اور سمندر کے بیچ جھولتے ہوئے 5 گھنٹے کی فلائٹ میں ہمیں ملتا ہے صرف یہ، تو چاہے اسپیس ہو یا فلائٹ، اپنا دیسی کھانا ہر جگہ ساتھ دیتا ہے۔ پیٹ کو آرام دے کر اپنے آنے والی ویڈیو سیریز کے لیے میں نے یہ لوگو ڈیزائن کر لیا۔ کمنٹ کرو کیسی لگی۔ نیو یارک میں کنیکٹنگ فلائٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہر بار امیگریشن سے آپ کو پاس ہونا پڑتا ہے، جس میں ٹائم بہت جاتا ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اگلے 3 گھنٹے میں واشنگٹن کی فلائٹ ہے۔ امی کی ویل چیئر کی وجہ سے امیگریشن اور بورڈنگ پروسیس جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر سے ہم اپنا دیسی ڈبہ کھول کر کٹلیٹ کھاتے ہیں اور نماز پڑھ کر واشنگٹن فلائٹ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نیو یارک سے واشنگٹن کی فلائٹ تو 1 گھنٹے کی ہے، لیکن اگلے 1 گھنٹے میں ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہے عمان یعنی جارڈن کے لیے، اور یہ فلائٹ ہونے والی ہے پورے 11 گھنٹے کی۔ تو ملتے ہیں کل ایسی جگہ جس کو کہا جاتا ہے لینڈز آف پروفٹ یعنی نبیوں کا شہر۔ عمان ایئرپورٹ نے ہمیں بہت اچھے سے ریسیو کیا۔ جارڈن پاس کے اندر آپ کی ویزا کی فیس انکلوڈ ہوتی ہے، تو یہاں ہم نے سم کارڈ لیا، گاڑی رینٹ پہ لی اور یہاں سے نکل گئے۔ یہ لوگو خاص میں نے اس ویڈیو سیریز کے لیے بنایا ہے، ایسا کیوں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پچھلے سال جنوری میں ہم نے 7 کنٹریز وزٹ کی تھی، اور اس سال جنوری میں 5 کنٹری کا ارادہ ہے، اور 5 کے 5 کنٹری بہت ہی ریلیجیس ہے۔ اور پہلی کنٹری میں پہلے دن میں پہلی جگہ کو دیکھ کر دل سے نکلتا ہے ذالک من آیات اللہ، اور وہ جگہ ہے غار اصحاب کہف، دا کیو آف 7 سلیپرز۔ قرآن میں اللہ نے اس کو کانوا من آیاتنا عجبا کہا۔ کیوں کہا عجبا، اس کو پورے فل ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب یہاں سے ہم ایک ایسی صحابی کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی حیات ہے۔ جی ہاں، آج بھی حیات ہے۔ وہ صحابی کون ہے، اس کو جانیں گے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں۔ اصحاب کہف کو الوداع کہتے ہوئے ہم نکل جاتے ہیں صحابی کی زیارت کے لیے، جو کہ آج بھی زندہ ہے، سٹی سے 150 کلومیٹر دور، سعودی اور عراق کے بارڈر کے نزدیک۔ اپنی گاڑی کو فل اسپیڈ میں بھگاتے ہوئے صحابی کی محبت میں ہم پہنچ جاتے ہیں ایسی جگہ جس کا نام ہے ٹری آف البکایاویہ۔ جی ہاں دوستو، وہ صحابی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک درخت ہے جس کے سائے میں ہمارے نبی نے آرام فرمایا تھا۔ پورے 150 کلومیٹر کے راستے میں ہمیں ایک بھی درخت نہیں دکھا، اور یہ درخت 1400 سال سے آج بھی زندہ ہے۔ لاکھوں لوگ صرف نبی کی محبت میں اتنی دور تک زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہی خوب معجزہ ہے۔ فی الحال جنوری میں پتجھڑ کا موسم ہے، ورنہ یہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آ رہی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحابی کی زیارت کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں انبیاء کے مقام پر، اور سب سے پہلے ان میں سے ہے یوشع ابن نون علیہ السلام، جو کہ یوسف علیہ السلام کے پرپوتے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر 2 جگہ پہ آیا ہے، سورہ مائدہ میں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، اور سورہ کہف میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ۔ اس کے بعد ہم پہنچے ایوب علیہ السلام کے مقام پر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ هذا النبي يعلمنا الصبر بيشن۔ پھر ہم پہنچتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے مقام پر، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آج ہم پہنچے کلیم اللہ کے مقام پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اس جگہ کا نام ہے ماؤنٹ نیبو، جبل نیبو، جو عمان سٹی سے 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ بے حساب ٹھنڈی
ہلکی سی بارش اور بہت زیادہ طوفانی ہوا کے ساتھ میں اپنے قدموں کو جماتے ہوئے ہم جیسے تیسے یہاں اوپر پہنچے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ مقابلہ کرتے ہوئے اندر داخل ہونا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک اس وادی کے اندر بھٹکائے رکھا۔ اسی وجہ سے اس وادی کو کہتے ہیں وادی تہ، یتیہون فی الارض۔ اگر موسم صاف ہو تو یہاں سے آپ کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس نظر آتا ہے، اور اسی وادی میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقام سے بالکل نزدیک یہاں 12 چشمے موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ریکویسٹ پر نازل کیے تھے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ گاڑی کو ہم نے گھما لیا ہے ڈیڈ سی کی طرف۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی جاندار سروائیو نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ سی یعنی بحر المیت سی لیول سرفیس سے 430 میٹر لیول نیچے ہے، اور یہ دنیا کا سب سے نچلا سی لیول ہے۔ اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے لیے عذاب بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ یہاں کا پانی بہت ہی زیادہ سالٹی ہے، اور یہاں پر نمک کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال پایا۔ ڈیڈ سی کے پانی میں ہاتھ پیر بھگانے کے بعد میں ہاتھ پیر پورے آئلی اور اسٹیکی ہو چکے تھے، تو نارمل پانی سے شاور لینا آپ کا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی ایکسائٹمنٹ کچھ زیادہ ہے، کیونکہ آج ہم 7ویں عجوبے میں سے ایک عجوبہ پیٹرا دیکھنے جائیں گے، لیکن جو راستہ ہم نے سلیکٹ کیا اس راستے نے ہمارے راستے لگا دیے۔ 4 گھنٹے کے راستے کو فوگ اور کوہر کی وجہ سے ہم نے 6 گھنٹے میں پورا کیا، اور جیسے تیسے اپنی ہوٹل پہنچے۔ ساری تھکان چٹکی میں غائب ہو جاتی ہے جب ایسا ویلکم ہوتا ہے۔ رات کو اپنی ہوٹل سے وادی موسیٰ کا ایک بہترین ویو دیکھتے ہوئے صبح ہم نے کی یہاں لوکل لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو لوکل بنا کر نکل پڑے 2 کلومیٹر کی واک پر پیٹرا کے لیے۔ راستے میں لوکل شاپس اور لوکل لوگوں سے ملتے ہوئے پتلی اور خوبصورت وادیوں سے گزرتے ہوئے منٹوں میں یہاں پہنچ جاتے۔ پھر کیا بات تھی، ہم نے اپنے کیمرے اور فون کی میموریز کو یہاں کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ میں فل کر لیا، اور یہ خوبصورت فوٹوز اور ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کریں۔ او ہو بھائی صاحب، ہمیں لگ گیا ہے پیٹرا کی پارکنگ میں فائن۔ اب کتنا فائن ہے یہ تو ہمیں رینٹ کار بیچانے کے بعد میں پتہ چلے گا۔ اب یہاں سے ہمارا مارس کا سفر شروع ہوتا ہے، جو کہ راکٹ میں نہیں بلکہ اس ٹویوٹا 4x4 میں ہونے والا ہے۔ سائنٹسٹ مارس پر لائف اور پانی کی تلاش میں سالوں سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ پہلا ایلین ڈھونڈ نکالا۔ ہمارے اسپیس شپ کو فل اسپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے فائنلی ہم پہنچ جاتے ہیں مارس کی سطح پر۔ وادی روم میں رات کو بیدیون قبیلے کی طرف سے جو ہماری دعوت تھی، ان کا فیمس کھانا بہت ہی ٹیسٹی تھا، اور ان کا فیمس میوزک۔ 24 گھنٹے مارس پر بغیر انٹرنیٹ کے اور رات بھر ملکی وے میں گزارتے ہوئے اب جارڈن کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے جارڈن میں 1500 کلومیٹر کی ڈرائیونگ ٹرپ کر ڈالی۔ اب یہاں سے ہم اسرائیلی بارڈر کراس کرنے والے ہیں، جو کہ سٹی سے صرف 40 کلومیٹر ہے۔ یہ جارڈن کا امیگریشن ہے۔ ایگزٹ اسٹیمپ آپ کو پاسپورٹ پہ نہیں بلکہ اس پیپر پہ ملتا ہے۔ 10 JD ایگزٹ فی بھرنے کے بعد میں آپ کو یہ پیپر ملے گا۔ اس کے بعد میں آپ چلے جائیں گے سیدھا بس میں، جو کہ آپ کو 7 JD بارڈر کراس کرنے کا لیتی ہے۔ صرف 5 منٹ میں بارڈر کراس کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اسرائیلی امیگریشن۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارڈر کراسنگ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا یہ 7واں بارڈر کراسنگ ہے، اور یہ ایئرپورٹ سے زیادہ ایزی اور فاسٹ ہوتا ہے۔ نارمل سی چیکنگ کے بعد میں صرف ایک کوشچن ہم سے پوچھا کہ ریٹرن کون سی تاریخ کو ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے سے انشورنس مانگا، نہ ہوٹل بکنگ مانگا، اور نہ ہی کوئی ریٹرن ٹکٹ مانگا۔ ہمیں انٹری پرمٹ دے کے کہا ویلکم ٹو اسرائیل۔ کئی سالوں سے تمنا تھی اس جگہ پہ آنے کی، اور جب سے ویزا ملا ہے بے چینی اور بڑھ گئی تھی، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا ہے جب ہم مسجد الاقصی کی زیارت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد اقصی سے قریب کرتے ہوئے، اور یہ ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے گنبد خضرا، جس کو دا ڈوم آف دی راک بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر شروع کیا تھا۔
اور یہ ہے آپ کے سامنے مسجد الاقصی۔ ہر ایک مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ مسجد الاقصی کی بیت المقدس کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 11 وجوہات جس کی بنا پر آپ کو بیت المقدس کی زیارت کرنا چاہیے۔ تو اس پیارے سے ویڈیو کے لیے ایک لائک اور شیئر تو بنتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے وہ 11 وجوہات جس کی بنا پر مسلمانوں کو مسجد الاقصی کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 1، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ نمبر 2، اسراء اور معراج کا مقام ہے۔ نمبر 3، دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ نمبر 4، جہاں بہت سے انبیاء دفن ہے۔ نمبر 5، جہاں بہت سے صحابی دفن ہے۔ نمبر 6، جہاں اللہ کی کرامت نازل ہوئی۔ نمبر 7، جس جگہ کو اللہ نے خود مقدس کہا۔ نمبر 8، قرآن میں 70 مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ نمبر 9، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ نمبر 10، سرزمین دنیا میں صرف یہی جگہ ہے جہاں سارے انبیاء نے نماز پڑھی۔ نمبر 11، کعبہ کے بعد صرف اسی مسجد کا نام قرآن میں ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں فلسطین اور آفیشیلی پورا دن وہاں گزارنے والے ہیں۔ جیروسالم سے 231 نمبر کی بس سیدھا آپ کو بیت لحم لے جاتی ہے، صرف $1.50 میں۔ 20 منٹ میں بیت لحم پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہی سب سے پہلے یہاں کی لوکل اور فیمس ڈش مقلوبہ کھاتے ہیں۔ پھر ٹیکسی پکڑ کے نکلتے ہیں ہیبرون کے لیے، جہاں پر الابراہیمی ماسک ہے۔ اس جگہ پر 4 انبیاء کرام اور 2 اولیاء انبیاء موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم نے زیارت کی یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی، اور اس کے بعد میں نمبر آتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی زوجہ رفاقہ علیہ السلام، اور تھوڑا آگے جائیں گے تو اس کے بعد میں زوجہ ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ سارہ علیہ السلام، اور آخر میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک ہی جگہ پر 6 عظیم الشان شخصیت، اللہ سب کو زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سفر حضرت خلیل اللہ کے مقام سے روح اللہ کے مقام تک، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائشی مقام بیت لحم، جس کو دا چرچ آف نیٹیوٹی بھی کہتے ہیں۔ راستے میں 14ویں کا خوبصورت اور گلابی چاند دیکھ کر ویڈیو بنانے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو وہاں لائٹ اور کرسمس ٹری نہ ہو، یہ ناممکن سا ہے۔ ہم پہنچے 10 منٹ لیٹ اور چرچ بند ہو چکا تھا 5:30 بجے، تو ہم نے بیت لحم کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک ایسا بہترین نظارہ دیکھا جو شاید ہی دنیا میں کسی جگہ پر دیکھنے کو ملے، اور یہ مسجد جو چرچ آف نیٹیوٹی کے بالکل سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا یہ منظر۔ قرآن کی تلاوت اور سامنے یہاں پر چرچ، اور کوئی جھگڑا نہیں، سب پیس میں آرام سے اپنی اپنی عبادت میں لگے۔ یہ ہے باب الرحمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دروازے سے مسجد الاقصی میں داخل ہوں گے۔ اس جگہ سے آپ کو الٹے ہاتھ پر جانا ہے اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں آپ کو سیڑھی نظر آئے گی۔ یہاں پہنچنے پر آپ کو کچھ ایسا نظارہ دکھائی دے گا۔ دراصل یہ مسجد کا ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر ایک فیملی رہتی ہے جو دراصل لوگوں کا استقبال اور یہاں کا مینٹیننس کرتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اندر کا ویو۔ باہر کا ویو دیکھنے کے لیے ہم چل پڑے زیتون کے درختوں سے گزرتے ہوئے، اور بچوں نے یہاں سے کچھ زیتون توڑا۔ باہر سے دروازے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک مقبرے سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی مقبرہ نہیں بلکہ یہاں پر 2 صحابی دفن ہے۔ پہلے صحابی ہے عبادہ ابن صامت، اور نمبر 2 پر اوس ابن شداد رضی اللہ عنہما۔ اور یہ ہے آپ کے سامنے باب الرحمہ کا باہر کا ویو، جس کو صلاح الدین ایوبی نے حفاظتی طور پر اس کو بند کرا دیا تھا۔ پوری ڈیٹیل لانگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ گنبد خضرا جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور اس جگہ پہ آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، لیکن اس کے اندر کیا ہے چلو آج دیکھتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو یہ گنبد کے اندر کا خوبصورت نظارہ دکھائی دے گا، اور یہ مسجد الاقصی کا ایک حصہ ہے، یہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ چٹان ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تھا، اور اس چٹان کو ہاتھ لگانے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ برکت کے طور پر اس کو ہاتھ لگا سکیں۔ اور اس چٹان کے نیچے ایک چھوٹی سی غار ہے، نیچے جانے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔
اگلے ویڈیو میں آپ کو ایسی جگہ بتائیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا، اور مسلمان اس جگہ پر بہت کم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آج اس جگہ آ گیا ہوں جہاں مسلمان اکا دکا بہت کم آتے ہیں، یعنی کہ ویسٹرن وال، جس کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ ہمارے لیے مقدس ہے کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے یہودیوں کی بہت لمبی لائن تھی، اور اس میں اکیلا میں ٹوپی جبے والا مسلمان تھا۔ بہت تیکھی نظروں کو کاٹتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب یہاں سے میں چل دیتا ہوں مسجد الاقصی قدیم، یعنی کہ جو پرانی مسجد الاقصی ہے، جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے نیچے ایک اور انڈر گراؤنڈ ہے جو کہ لوگوں کے لیے بند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس میں نئے نئے پھل دیکھ کے پوچھا تھا، انا لکی ھذا، کہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آج پورا دن مسجد الاقصی میں گزارنے کی نیت کی ہے، اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں صبح صبح۔ یہ نماز کے اوقات آپ کے سامنے ہے، 6:30 بجے تک عشاء پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ ظہر پڑھ کے کھانے کے لیے نکلتے ہیں دمشقس گیٹ کے بالکل سامنے۔ یہاں فلافل اور یہ نان اور سیخ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد قرآن کی تلاوت اور بچے کے ساتھ سبق پڑھنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ پھر مغرب کی بہترین قرات سے نماز کو مکمل کرتے ہوئے فی الحال ابھی مسجد اقصی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے مغرب کی نماز پڑھ کے۔ یہ جو ستون آپ کو دکھ رہا ہے، یہ اصل پرانی مسجد کا ستون ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو یہ ستون بنے ہوئے ہیں۔ اور عشاء بعد اس بیان سے اپنے دن کو مکمل کرتے ہوئے پھر چلے جاتے ہیں اپنی ہوٹل۔ آج ہم آ گئے ہیں سیناگوگ، جہاں پر داؤد علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ داؤد علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دا چرچ آف ہولی سیپلکر، جہاں پر عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا، اور یہاں پر ان کی خالی قبر بھی بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں ماؤنٹ آف اولیو، جہاں سے پورا یروشلم ہی نہیں بلکہ پورا فلسطین نظر آئے گا۔ یہ آپ کے سامنے جیوش لوگ کا قبرستان ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور یہ باب الرحمہ ہے۔ پھر آپ کے سامنے ڈوم آف دی راک ہے، مسجد الاقصی ہے، یہاں الٹے ہاتھ پہ داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، سیدھے ہاتھ پہ چرچ ہے، رم اللہ ہے، اور الٹے ہاتھ پہ بیت الحم ہے۔ یہ ہمارا فلسطین میں آخری دن ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں جیروسلم ٹرین اسٹیشن، جو کہ دنیا کا ڈیپسٹ اسٹیشن ہے، اور ٹرین پکڑ کے سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ہے ازبکستان۔ ازبکستان کیوں، اس کو جانتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ نکل پڑے ہیں ہم ازبکستان کے لیے۔ ازبکستان کیوں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ترکش ایئر لائن پکڑی اور پہنچے استنبول۔ استنبول میں ملاقات ہو جاتی ہے میری بہن سے، جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کا ہمارا پلان تھا جارڈن، فلسطین، ایجپٹ اور سعودی عربیہ، لیکن ایجپٹ کا ویزا وقت پہ نہ آنے کی وجہ سے ارجنٹ پلان چینج کرنا پڑا، اور ہم نے ٹکٹ ڈھونڈنا شروع کی۔ تو سب سے سستا آپشن ہمیں دبئی دکھا، لیکن دبئی چونکہ کوئی ہولی کنٹری نہیں تھی، اور یہ سیریز ہماری ہولی کنٹری کی تھی، اس وجہ سے ہم نے ازبکستان کو سلیکٹ کیا، جہاں ہم زیارت کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور یہاں پر ایک صحابی بھی دفن ہے جن کی وجہ سے پورے ایشیا میں اسلام پھیلا۔ تو فوراً میں نے ازبکستان ویزا کے لیے آن لائن اپلائی کر دیا، جو کہ 3 دن میں آ گیا، جس کا کاسٹ تھا صرف $20۔ اور جارڈن سے نکلنے سے 1 دن پہلے ہم نے ازبکستان کی ٹکٹ لی۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ اس سیریز کے اینڈ تک، اور ایک نئے کنٹری کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ ازبکستان پہنچتے ہی میں بن جاتا ہوں ایک ملینر، کیونکہ یہاں پر $1 کا بھاؤ ہے 11,300 سوم، اور $100 چینج کرانے پر میں بن جاتا ہوں ایک ملینر۔ ہوٹل آنے کے بعد اپنے ملینر ہونے کی خوشی کو سیلیبریٹ کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ہوسٹ کی آواز آتی ہے کہ چلو ناشتہ ریڈی ہے، اور یہ بڑھیا سا ناشتہ کھاتے ہوئے ہم لوگ پھر نکل جاتے ہیں ہوٹل کے باہر برف سے کھیلنے کے لیے۔ ازبکستان میں ٹھنڈی ہوگی یہ تو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا، لیکن -22 ہوگی یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ برف میں تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جو کہ مسجد ہے چورسو بازار میں۔ ہماری بھاشا میں اس کو بول سکتے ہیں چورس بازار۔ -22 ڈگری میں جمعہ پڑھ کے
رسپیکٹ آتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اتنی ٹھنڈی میں بھی ان لوگ جمعہ میں 1 سے 1.5 گھنٹہ باہر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو شکر ادا کیا کہ ہم کو اندر جگہ مل گئی، ورنہ تو ہماری کلفی بن جاتی۔ نماز کے بعد مسجد کے باہر یہاں کی فیمس اور مشہور ڈش گرم گرم سومسا یعنی کہ سموسا کھایا۔ ازبیکستان ایک خوبصورت کنٹری ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے تک یہاں ٹورسٹ الاؤ نہیں تھے، اسی لیے یہ لوگ ٹورسٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ Amerika. Amerika, Panama. Panama. Oh, Bangladesh. Thank you. What is name? What is name? My name, There. Siraj. Sirat. Siraj, yeah. Musulman. Musulman, alhamdulillah. Musulman. Ete kak My son, Umair. umi. یہاں کی 3 چیز فیمس ہے، پلاؤ اور یہاں کا سومسا یعنی سموسا، اور تیسرے نمبر پہ یہاں کا سونا۔ جہاں سونا اچھا اور سستا ہو وہاں جیب تو خالی ہوگی۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں مینار ماسک، جو کہ باہر سے تو خوبصورت ہے ہی لیکن اندر سے اس کا نظارہ بہت ہی لاجواب ہے۔ یہ ہے اس مسجد کے نماز کے ٹائم اور ان کے نام۔ اس میں مجھے صرف عصر سمجھا، اگر آپ کو سمجھا تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ آج ہم جا رہے ہیں سمرقند، جہاں امام بخاری کی مزار ہے۔ تاشکند سے سمرقند 300 کلومیٹر ہے، جو کہ 5 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن یہ بلٹ ٹرین ہمیں 2.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے سستی بلٹ ٹرین ہے۔ $10 میں آپ بک کرا سکتے ہیں، اور $20 میں تو آپ بزنس کلاس میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم بزنس کلاس کے مزے لیتے ہوئے برف کی سفید چادر کے نظارے کو دیکھتے ہوئے ٹھیک دوپہر کے 12 بجے پہنچ جاتے ہیں سمرقند۔ یہاں پر ہمارے پاس صرف 5 گھنٹے ہے، کیونکہ آج شام کی ٹرین سے واپس جانا ہے، تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں امام بخاری کی مزار پر۔ یہاں کے امام صاحب نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ ان کو انگلش نہیں آتی تھی تو عربی میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ امام بخاری اور مدرسے کا بہت بڑا کمپلیکس بننے جا رہا ہے، جو کہ 2024 تک مکمل ہو جائے گا۔ میرے بلاگ میں آپ نے انگلش، اسپینش، گجراتی، ہندی اور اردو سنا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو تھوڑی عربی سناتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم جائیں گے اس صحابی کی مزار پر جن کے ذریعے سے پورے ایشیا میں اسلام پھیلا۔ امام بخاری کی مزار کے حاضری کے بعد ہم پہنچتے ہیں ایسے صحابی کی مزار پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا، اور ان کا نام ہے قسام ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوتے ہیں۔ سمرقند میں جس جگہ پر آپ کی مزار ہے اس جگہ کا نام ہے شاہی زندہ، کیونکہ آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہے شاہی زندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قسام کے بارے میں فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ صورت اور سیرت میں مجھ سے ملنے والا قسام ہے۔ اب یہاں سے سمرقند کی ایک اور فیمس جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ہے ریگستان، اردو میں کہا جا سکتا ہے ریگستان۔ یہ ساری عمارتیں ایک زمانے میں مدرسہ ہوا کرتی، اور یہ لاجواب کاریگری اور خوبصورت عمارتیں ہیں۔ انسٹاگرام پہ اس ویڈیو کا آپ لوگوں نے بہت خوب پیار دیا۔ تو سمرقند میں 5 گھنٹے بتا کر ہم لوٹ آتے ہیں پھر سے تاشکند۔ آج ہمارا ازبیکستان میں آخری دن ہے۔ آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں یہاں کے میٹرو اسٹیشن۔ سنا ہے کہ یہ اسٹیشن بہت ہی خوبصورت اور اینٹیک ہے۔ آج سے 2 سال پہلے تک ان کے فوٹو نکالنا بھی الاؤ نہیں تھا۔ آپ کو یہ سن کے یقین نہیں ہوگا، ٹکٹ ہے صرف 5 سینٹ۔ انلمیٹڈ ٹرین یوز کرے جب تک کہ آپ پلیٹ فارم نہ چھوڑ دیں۔ زیادہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے صرف 6 اسٹیشن کو میں وزٹ کر پاتا ہوں، اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے۔ ایئرپورٹ بہت ہی چھوٹا لیکن بیزی اور فل ہوتا ہے۔ ہماری ایئر لائنس ہے ترکش۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہو یا 10 گھنٹے کی، میل آپ کو ضرور دیں گے۔ پھر سے ایک بار پہنچ جاتے ہیں استنبول، اور اس بار دوپہر کے 1 بجے پورا ایئرپورٹ خالی ہوتا ہے۔ ہماری فلائٹ ہے استنبول سے کائرو، اور کائرو سے ایجپٹ ایئر لائن پکڑ کے ہم ایسے شہر جانے والے ہیں جہاں پر جنت تو ہے ہی، لیکن وہاں جنت سے بھی زیادہ ایک معزز شخصیت موجود ہے، یعنی کہ مدینہ۔ تو ملتے ہیں آپ سے مدینے میں۔ ہم نکل گئے ہیں مدینہ کے لیے۔ راستے میں آپ سے 2 چیز شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ترکش ایئر لائنز بہت ہی آواز کر رہی تھی، اور دوسرے نمبر پہ اس سے بھی زیادہ عجیب ایجپٹ ایئر لائن۔ سامنے اسکرین نہیں اور بٹن ڈھونڈنے پہ یہاں مجھے سائٹ پر ملے جو کہ کوئی مطلب کے نہیں تھے۔ فائنلی پہنچ جاتے ہیں مدینہ ایئرپورٹ، اور ہم ویزا آن ارائیول لینے والے ہیں۔ اس کا فل پروسیس میں نے اپنے ایک الگ سے ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسی کر کے اپنے ہوٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور صبح کے 3 بجے اپنے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ پرابلم یہ تھی کہ ہماری چیکنگ کا ٹائم تھا دوپہر کے 3 بجے۔ ہوٹل کے فل ہونے کی وجہ سے ہمیں لابی میں ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔
جیسے تیسے 9 بجے تک ہم چیکنگ کر لیتے ہیں اور نہا دھو کے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں حضور کے پاس سلام پیش کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی 3 معزز جگہوں میں سے نمبر 3 پر مسجد الاقصی جہاں ہم حاضر ہو کے آئے ہیں، اب یہاں نمبر 2 مسجد نبوی پر ہے۔ جمعہ کا دن ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہم جلدی سے نکل جاتے ہیں تاکہ اندر ہمیں جگہ مل سکے۔ جمعہ بعد لوگوں میں بچوں کے ہاتھ سے کھجور تقسیم کرانے کے بعد میں ہم پھر سے ارادہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سلام پیش کرے۔ اس سفر میں ہم نے 10 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبر کی زیارت کی، لیکن ایسی عقیدت، ایسی محبت اور ایسا جنون جو یہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا وہ دنیا میں کہیں دیکھنے نہیں ملے گا۔ حالانکہ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایسا جنون آپ کو دیکھنے نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں جنت البقیع۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 10,000 سے زائد صحابی دفن ہے، تو آج کا دن ہمارے لیے بہت مبارک ہے کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کے 10,000 صحابی کی زیارت کی۔ کل سنیچر کا دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو یہ عمل کیا کرتے تھے، تو کل آپ کے ساتھ میں ہم پریکٹیکلی اس کو شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو وہ عمل پتہ ہے تو کمنٹ میں مجھے بتائیے۔ آج سنیچر یعنی سیٹرڈے ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکل پڑے ہیں مسجد قباء کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا اور مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کو 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث مطلق ہے، چاہے کسی بھی وقت میں جاؤ یا کسی بھی دن میں جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر سنیچر کو آپ مسجد قباء تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ کبھی کبھار سواری سے جاتے اور کبھی آپ پیدل چل جاتے۔ تو پچھلی بار ہم آئے تھے تو سواری سے گئے تھے، اس بار ہمارا پیدل چلنے کا ارادہ ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء 4 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ 40 سے 50 منٹ میں آپ آرام سے واکنگ کر کے پہنچ جائیں گے، اور واکنگ کے لیے بہت ہی بہترین راستہ بنا دیا گیا ہے۔ راستے میں آپ کو لائٹننگ دکھے گی، کیلیگرافی دکھے گی اور جھاڑ دکھیں گے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو مسجد جمعہ نظر آئے گی جہاں پر سب سے پہلا جمعہ پڑھایا گیا تھا۔ مسجد قباء کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں جبل احد، یعنی ایسی جگہ جہاں پر جنگ احد واقع ہوئی تھی، اور یہاں پر 70 سے زیادہ صحابی شہید ہوئے تھے جن کی قبریں یہاں پر موجود ہے، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں مسجد قبلتین۔ اس کو مسجد قبلتین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 2 قبلے والی مسجد ہے۔ اسلام کا پہلا قبلہ ہوا کرتا تھا بیت المقدس یعنی کہ مسجد الاقصی۔ اس کے بعد میں اس مسجد کے اندر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا کہ قبلہ اب چینج ہو چکا ہے کعبہ کی طرف۔ تو یہ ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ اگلی زیارت ہماری اس جگہ پر ہے جہاں پر غزوہ خندق پیش آیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہاں پر ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی، یعنی کہ ایک بڑی کھائی کھودی گئی تھی۔ آج مدینے میں ہمارا آخری دن ہے، ہم نے احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے، تلبیہ پڑھ لیا ہے اور نکل پڑے ہیں مکہ کے لیے۔ احرام کے ساتھ مدینے کے میقات پر لبیک کہتے ہوئے چل دیے ہے مکہ کی طرف، اور یہ راستے میں ہری بھری پہاڑی جو کہ پہلی بار اتنے سالوں میں دیکھنے کے لیے ملی ہے مکہ کے اندر۔ مغرب کے وقت اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں، آرام کرنے کے بعد میں عشاء پڑھ کر نکل جاتے ہیں عمرہ کے لیے۔ نیچے مطاف میں انٹر ہونے کے لیے فی الحال احرام کمپلسری ہے، چاہے آپ کتنی بھی بار آؤ، لیکن پہلی مرتبہ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کی فیلنگ آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے ساتھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ حج اور عمرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سفر کے ساتھی آپ کے اپنے رشتہ دار ہو تو محبت 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم نے ساتھ مل کر اپنے عمرے کو پورا کیا، اور اللہ سے امید ہے کہ آگے چل کے ساتھ میں اپنے حج کے سفر کو پورا کریں گے۔ آج یہاں جمعہ کا دن ہے۔ پہلی جمعہ ہماری ہوئی مسجد الاقصی میں، دوسری جمعہ مسجد نبوی میں، اور یہ تیسری جمعہ ہے مسجد الحرام میں۔ اب پتہ نہیں اگلی جمعہ ہم کہاں ادا کریں گے۔ جمعہ بعد ہم نے کھانا کھایا اور نکل گئے یہاں کی زیارت کے لیے۔ زیارت میں سب سے پہلے ہم گئے غار ثور میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں قیام کیا تھا۔ اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں غار حرا میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں عرفات کے میدان پر جہاں پر جبل رحمہ موجود ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں قبرستان پر جہاں پر زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، اور یہ حرم سے بالکل نزدیک ہے جہاں سے مسجد عائشہ کے لیے ٹیکسی وغیرہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں ریسٹورنٹ الرومانسیہ جہاں پر ہم سعودی اسٹائل میں یہاں کے فیمس کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ شام کو عزیزیہ میں العائلہ مال کے اندر اپنے جیب کو خالی کر کے اپنے دن کو پورا کرتے ہیں۔ اس سیریز کے آخری ویڈیو کو ہم ایتھیوپیا کے اندر ختم کرتے ہیں۔ یہاں کچھ دیکھنے لائق نہیں ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے ہجرت کے لیے ارشاد فرمایا تھا، جس کو ابیسینیا اور اردو میں حبشہ کہتے ہیں۔
اس سفر میں ہم نے 13 انبیاء علیہ السلام، 7 اصحاب کہف، 15,000 سے زائد صحابہ، ایک بڑے محدث اور بہت سارے معزز مقامات کی زیارت کی، جس میں ہم نے 13 فلائٹ، ایک ٹرین، 3,000 کلومیٹر کی ڈرائیونگ اور نہ جانے کتنے قدموں کے چلنے کے بعد میں اس سفر کو پورا کیا۔ اس سیریز کا آغاز کیا تھا میں نے پرنٹیک سے نکلتے ہوئے، اب یہاں پہنچ چکا ہوں پھر سے اپنی نارمل لائف میں، اور میں ہوں فی الحال ابھی پرنٹیکس پہ۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سیریز کو بہت ہی پیار دیا، جس سے میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیریز تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی بہت سارے نئے اور اچھے لانگ ویڈیو آنے والے ہیں، تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو، تاکہ آپ وہ ویڈیو مس نہ کریں۔